بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار، صفحہ نمبر 15 اور سطر ہے 4۔ وَلِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ أَرْبَعَةٌ تُقَابِلُهَا، اور ان چار کے لیے چار اقسام ہیں جو ان کے مقابل ہیں۔ أي لهذه الأقسام الأربعة لظهور، ظہور کے جو چار اقسام ہیں، کہ نظم سے معنی کس طرح ظاہر، اس کے چار اقسام جو بیان کر دیے، ان چار اقسام کے لیے چار دوسرے اقسام ہیں جو ان چاروں اقسام کے بالمقابل ہیں۔ کس چیز میں مقابل ہیں؟ تو خفا میں۔ فَكَمَا أَنَّ فِي الْأَوَّلِ بَعْضَهَا أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ، تو جس طرح سے پہلی تقسیم میں بعض اقسام دوسرے بعض اقسام سے اولا ہے ظہور میں، اسی طرح سے مقابل میں بعض اقسام دوسرے بعض اقسام سے اولا ہے خفا میں۔ لہذا ادنا اعلیٰ میں پایا جاتا ہے، جس طرح سے وہاں ظہور کی اقسام میں تھا کہ ادنا اعلیٰ میں پایا جاتا تھا، ویسے یہاں بھی ادنا اعلیٰ میں پایا جاتا ہے۔ وہ چار اقسام کیا ہیں؟ خفی، مشکل اور مجمل اور متشابہ۔ لِأَنَّهُ، اب دلیل حصر دے رہے ہیں کہ چار اقسام ہی کیوں، اور یہ جو حصر جتنے ہیں سب استقرائی ہیں، عقلی کوئی بھی نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ ان خفی معنی ہو، اس لیے کہ اگر اس کا معنی خفی ہو، اب یہاں خفیہ جو آیا ہے، خفی کی تعریف میں خفیہ ہے نا، یا حصر میں، تو وہاں اصل میں لغوی معنی مراد ہے۔ تو ان خفی معنی، اس کا معنی اگر خفی ہے، فَإِمَّا يَكُونَ خَفَاؤُهُ لِعَارِضٍ غَيْرِ الصِّغَةِ، اگر اس کا خفی ہونا ایسے عارض کی وجہ سے ہے جو صیغہ کے علاوہ ہے، یعنی وہ خفا صیغہ میں نہیں ہے۔ صیغہ میں ہونے کا مطلب یہ کہ وہ صیغہ جو معنی پر دلالت کرتا ہے، جس معنی کے لیے وہ صیغہ وضع کیا گیا ہے، اس معنی پر دلالت کرنے میں کوئی خفا نہیں ہے، بلکہ خفا کہیں اور ہے، کوئی عارض ہے جس کی وجہ سے معنی وہاں ظاہر نہیں ہو پا رہا ہے۔ ابھی بتائیں گے اس کو۔ فَهُوَ الْخَفِيُّ، تب تو وہ خفی ہے۔ او لنفس الصیغۃ، یا نفس صیغہ کی وجہ سے ہے خفا، کہ نفس صیغہ جو معنی پر دلالت کرتا ہے تو دلالت کرنے میں کچھ پوشیدگی رہ جاتی ہے، جس سے معنی مراد ظاہر نہیں ہو پا رہا۔ اچھا، تو اگر نفس صیغہ کی وجہ سے اگر خفا ہے، فَإِنْ أَمْكَنَ إِدْرَاكُهُ بِالتَّأَمُّلِ، اگر تأمل کے ذریعے اس کا ادراک ممکن ہو، یعنی ما سبق، ما لحق اور قرائن کو دیکھنے کے بعد معنی کی تعین ہو سکتی ہے، تب تو وہ ہے مشکل۔ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ، اگر قرائن سے مراد کی تعین نہیں ہو سکتی ہے، مراد واضح نہیں ہو سکتا ہے لفظ سے، تو فَإِنْ كَانَ الْبَيَانُ مَرْجُوًّا مِنْ جَانِبِ الْمُتَكَلِّمِ، متکلم کی جانب سے بیان کی امید ہے تب تو مجمل، اور اگر بیان کی امید نہیں ہے تب تو متشابہ۔ وَهَذَا التَّقْسِيمُ، یہ تقسیم، اب خلاصہ یہ ہے کہ اب جو قرآن کریم میں جو اقسام ہیں، تو یہ مجمل بیان وہ والا ہے جس کا بیان آ چکا، اب ایسا کوئی نہیں کہ بیان کی امید باقی ہو، ہاں، کہ وہی کا سلسلہ موقوف ہے۔ اچھا، اور بیان آ جانے کے بعد مجمل اب جو ہے وہ اس اجمال سے نکل جاتا ہے نا، ہاں، اب مجمل نہیں رہ جاتا بیان آ جانے کے بعد، اب کوئی مجمل ہی نہیں ہے۔ ہاں، اب جو ہے کسی لفظ کے بارے میں یہ نہیں کہیں گے کہ مجمل، کلام جو مجمل جس کو کہیں گے وہ در حقیقت متشابہ ہے، کلام ناس میں مجمل ہو سکتا ہے نا؟ اور جس کا بیان آ جائے وہ، ہاں، جس کا بیان آ جائے
ہاں وہ مجمل کی کیٹیگری سے نکل کے کہاں پہنچ جاتا؟ اب وہ یا تو اس میں چلا جائے گا، ظاہر وغیرہ میں ہو گیا، اس کا معنی ظاہر ہو گیا، اب یا تو محکم ہو جائے گا یا ایسا ہو جائے گا جو پیچھے اقسام جو بیان کیے گئے اس میں چلا جائے گا، وہ بیان اور یہ دونوں مل کر کے مجموعہ. ہاں وہ حاضر تقسیم، یہ تقسیم اور ایسی ہی تقسیم رابع یہ متعلق ہے کلام سے، کیونکہ مراد پر دلالت کرنا ہے تو تنہا کلمہ تو ایک لفظ ایک مفہوم پر دلالت کرے گا، ایک معنی پر، اس سے نہ تو خبر معلوم ہو نہ انشاء معلوم ہو، یعنی طلب معلوم ہو، کچھ بھی معلوم نہیں اس سے. اس لیے یہاں مراد یہ جو تقسیم ہے وہ کلام ہی کی طرف راجع ہے، متعلق ہے کلام سے. کما نہ تقسیم الاول و ثالث، جس طرح سے کہ تقسیم اول اور ثالث متعلق ہے کلمہ سے، کما ہوا ظاہر جیسا کہ ظاہر ہے. وہ ثالث تیسری تقسیم ہے فی وجوہ استعمال ذالک النظم، اس نظم کے استعمال کے طرق میں، استعمال کے انواع میں. تقسیم ثالث ہے اس نظم کے جو ما سبق میں مذکور ہے اس نظم کے استعمال کے طریقوں میں، اس اعتبار سے من بیانیہ من انہ استعمل فی معنی الموضوع لہ او غیرہ، یا تو وہ اپنے معنی موضوع لہ میں مستعمل ہے یا معنی موضوع لہ کے غیر میں مستعمل ہے. یہیں سے واضح ہو گیا جب تک لفظ کا استعمال نہیں کیا جائے، خالی وضع ہی ہے، تو ابھی نہ حقیقت ہے نہ مجاز. حقیقت اور مجاز کی تعین استعمال کے بعد ہے. اب استعمل مان کشاف معنی ہو، اب استطاری، پھر وہ مستعمل ہے اپنے معنی کے انکشاف کے ساتھ یا اپنے معنی کے استطار کے ساتھ، مستتر ہونے کے ساتھ، یعنی غیر واضح ہونے کے ساتھ. وہی اربعۃ ایضا، یہ بھی چار ہیں، الحقیقت والمجاز والصریح والکنایہ. کیوں دلیل حسر دے رہے ہیں؟ لأنہ ان استعمل فی معنی الموضوع لہ فہو حقیقت، اگر لفظ مستعمل ہے اپنے معنی موضوع لہ میں تو یہ حقیقت ہے، اور معنی موضوع لہ کے غیر میں تو یہ مجاز ہے. پھر ان دونوں میں سے ہر ایک، ان دونوں میں سے حقیقت اور مجاز میں سے اگر مستعمل ہے اپنے معنی کے انکشاف کے ساتھ تو صریح ہے، ورنہ وہ کنایا ہے. اپنے معنی کے انکشاف کے ساتھ اگر نہیں ہے تو کنایا ہے. فالصریح والکنایۃ یجتمعان مع الحقیقت والمجاز، تو صریح اور کنایا یہ دونوں جمع ہیں حقیقت اور مجاز کے ساتھ. ولذا قال فخر الاسلام، اسی وجہ سے فخر الاسلام بزدبی نے فرمایا کہ القسم الثالث فی وجوہ استعمال ذالک النظم و جریانہ فی باب البیان. تیسری تقسیم جو ہے یہ اس نظم کے استعمال اور اس نظم کے باب بیان میں جاری ہونے کے وجوہ میں ہے. کیونکہ مطلب صریح و کنایہ میں استعمال کا اعتبار نہیں ہے، ہاں اس کے انکشاف اور استطار کا اعتبار جی. ہے. اب معاملہ کیا ہے، چونکہ ایک ہی کا اعتبار کرتے تو ایک تقسیم سے حاصل ہونے والے اقسام میں مباینت چاہیے، اور یہاں مباینت نہیں ہے، کیونکہ جو حقیقت ہے وہ صریح بھی ہو سکتا ہے، کنایا بھی ہو سکتا ہے، جو مجاز ہے وہ صریح بھی ہو سکتا ہے اور کنایا بھی ہو سکتا ہے. لیکن بحث بھی استعمال نہیں کیا ہاں جو صریح و کنایہ ہے. تو اب کیا کیا کہ دو اقسام جو حاصل ہیں اس نظم کے استعمال کے اعتبار سے، اور دو اقسام جو حاصل ہیں باب بیان میں اس نظم کے جاری ہونے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب استعمال اور جریان یہ الگ الگ دو چیزیں ہیں. استعمال یعنی متکلم کی صفت ہے، اور جریان اس لفظ کی صفت ہے. ٹھیک ہے. یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے مصدر معروف اور مصدر مجہول. مصدر معروف
منصوب ہے فاعل کی طرف ٹھیک اور مصدر مجہول منصوب ہے مفعول کی طرف ٹھیک ہے، دونوں ایک ہی اس معنی کر کہ حدث پر دلالت کرتا ہے یہ بھی اور حدث پر دلالت کرتا ہے وہ بھی، مگر نسبت کے اعتبار سے فرق ہے، یہ منصوب ہے فاعل کی طرف اور وہ منصوب ہے مفعول کی طرف۔ اچھا، اسی وجہ سے مثلا یہ ضربن دو جگہ استعمال، ضربہ یضرب و ضربن مارنا، اور ضربہ یضرب و ضربن مارا جانا، معنی حدثی پر یہ بھی دلالت کرتا، تو گویا کہ حقیقت کے اعتبار سے دونوں ایک، لیکن فرق دونوں کے درمیان اعتباری، اعتبار اس حیثیت سے کریں گے تو یہ، اس حیثیت سے کریں گے تو وہ۔ تو استعمال اور جریان یہ اگر اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ یہ متکلم کا فعل ہے تو یہ ہو گیا استعمال، اور اس اعتبار سے کہ وہ صفت ہے کس کی، لفظ کی، تو یہ جریان۔ تو اس لیے حقیقت کے اعتبار سے یہ دونوں ایک ہے، اس لیے ان اقسام کے درمیان تباین نہیں ہے اس کے اقسام کے ساتھ، اور اعتبار کے لحاظ سے دونوں الگ الگ ہیں، فرق اعتبار، تو اعتبار کے اعتبار سے دونوں میں تباین پایا جائے گا اعتبار کے لحاظ سے۔ اس لیے یہاں جو چار اقسام کیے گئے تو چار اقسام اسی اعتبار سے کہ جب اعتبار کریں گے اس کا تو اس اعتبار کے لحاظ سے ان میں آپس میں وہ فرق پایا جائے گا، اور حقیقت میں نہیں پایا جائے گا کہ وہ اس کے ساتھ جمع ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے یہاں اصولیین ذرا مخمسے میں آئے، تو بعض نے تو یہ کہہ دیا کہ جناب یہ تو ہے تو نظم ہی کی قسمیں، لیکن استعمال کے اعتبار سے حقیقت و مجاز، جریان کے اعتبار سے صریح اور کنایا۔ اور صاحب توضیح نے تو صاف کر دیا کہ جناب استعمال کے اعتبار سے دو ہی قسم ہیں، حقیقت و مجاز، اور حقیقت و مجاز کی پھر دو قسمیں ہیں، صریح اور کنایا۔ گویا کہ یہ مقسم اس کو قرار دیا اور اس مقسم کے یہ اقسام ہیں، تو مقسم اور قسم میں تباین نہیں ہوتا۔ جی، فجعل الحقیقت والمجاز راجعا للاستعمال، تو فخر الاسلام نے کیا کیا، حقیقت و مجاز کو استعمال کی طرف راجع کر دیا اور صریح و کنایہ کو راجع کر دیا جریان کی طرف، اور صاحب توضیح نے صریح اور کنایہ میں سے ہر ایک کو حقیقت و مجاز کی قسم قرار دیا۔ تو لیکن یہ مصدر معروف مجہول حقیقت کے درد متحد کیسے ہو جائے گا؟ ہاں، مصدر معروف ہو یا مجہول، ایک ہے مارا جانا اور ایک ہے مارنا، فرق ہے، بالکل فرق ہے، مطلب یہ ایسا ہے چونکہ یہ مارا جانا اور مارنا ہم نے جو کیا تو یہ تاکہ مصدر معروف اور مصدر مجہول جو ہے وہ ایک دوسرے سے ممتاز ہو جائے، ہے نا۔ در حقیقت ضرب ہے جو معنی حدثی ہے، حدث اقتران، یہ نسبت الفاعل، فعل کے اندر دیکھ لو فعال، اس میں ہے حدث اور اقتران بالزمان اور نسبت الفاعل، فاعل کو لو یا نائب فاعل کہہ لو، ٹھیک۔ تو یہ جو معنی حدثی ہے یہاں کوئی تفریق نہیں ہے، معنی حدثی جو ضربہ میں ہے وہی ضربہ میں معنی حدثی ہے، فرق ظاہر ہو رہا نسبت الفاعل سے، نہیں بات سمجھ؟ ہم نے تو اردو میں ترجمہ کیا اس لیے تاکہ یہ اس سے ممتاز ہو جائے، لیکن وہاں جا کر کے اصل جو معنی پر غور کریں گے تو وہاں جو ہے اس بات سے بالکل صاف، وہ دونوں جگہ جو ہے وہ معنی یہ حدثی فعل ہے، میں جو تین چیزیں ہیں، حدث، نسبت الفاعل، اقتران بالزمان، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو ہے ان تینوں کو جب الگ الگ کر لیں گے تو اس میں جو ضربہ میں ہے وہی ضربہ میں ہے، کوئی فرق نہیں دونوں میں۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ تو پھر یہ کہ اس میں صرف اس کا معنی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ جو ہے نسبت سے مطلب یہ کہ آری ہے ہی نہیں، ورنہ صرف حس کا معنی بتا ہی نہیں سکتے آپ بغیر نسبت الی فاعل یا مفعول کر کے، ہاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ عربی میں تو خیر ہے، عربی میں تو ضرب ہی ہے، نہیں جب اس کو بتائیں گے وہ ٹھیک ہے ضرب ہے، یہ تو کہیے کہ اردو میں اس کے لیے مناسب لفظ نہ ملے بات الگ رہی، عربی میں گنجائش ضرب
انہوں نے لیکن مصدر مجہول کے لیے الگ کوئی دوسرا لفظ وضع نہیں کیا. ضرب ہے لیکن وہ خالی نہیں ہے کسی ایک کی طرف نسبت سے. نہیں ایسا ہے، ورنہ جی دیکھیے کوئی بھی چیز ہے نسبت کسی کی طرف ہوتی ہے جب ہم لحاظ مرتبہ لحاظ میں خالی ہوتا ہے. نفس الامر میں خالی ہونا کوئی ضروری نہیں کسی چیز کا. نفس ماہیت وجود سے خالی ہوگا، مرتبہ لحاظ میں وجود سے خالی ہے نا. لحاظ کریں گے ورنہ یہ ہے کہ در حقیقت وہ کسی نہ کسی ایک طرف منسوب ضرور ہے. اب کوئی بھی چیز ہے وہ عرض سے خالی ہے ہی نہیں، جتنے آیان ہیں ہے نا، وہ کوئی نہ کوئی رنگ اس میں ہے، لیکن مرتبہ لحاظ میں کریں گے تو عوارض سے خالی، مرتبہ ذات میں جب دیکھیں گے تو وہ ہے. صرف اعتبار معتبر کا ہاں، خلاصہ یہ ہو کہ اعتبار معتبر سے یہاں تعین ہو رہی ہے. والرابع فی معرفت وجوہ الوقوف علی المراد، اور چوتھی تقسیم ہے مراد پر وقوف کے انواع اور وجوہ میں. اس میں آگے بتائیں گے کہ وقوف کہا تو الف لام لایا تو مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اور المراد پر بھی الف لام مضاف الیہ کے عوض میں. آگے دیکھیے التقسیم الرابع فی معرفت طرق وقوف المجتہد علی مراد النظم. چوتھی تقسیم ہے مجتہد کے نظم کی مراد پر واقف ہونے کے طریقوں کی معرفت میں. وَإِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ مِنْ صِفَاتِ الْمُجْتَہِد، یہ اگرچہ مجتہد کے ظاہر میں مجتہد کے صفات سے ہیں لیکن یہ راجع ہو جاتا ہے معنی کے حال کی طرف ہے نا. جیسے کہ مثلا واقف ہونا مجتہد کا کسی معنی نظم کے معنی مراد پر، تو اب واقف ہونا اس اعتبار سے کہ وہ نظم اسی کے لیے چلایا گیا کہ اس کے لیے چلایا نہیں گیا وغیرہ ذالک، یہ سب جو ہے نا یہ تو در حقیقت مجتہد کے صفات میں سے ہے مگر وہ معنی کی طرف راجع ہے. یہ معنی ظاہر ہے عبارت النص سے، یا معنی ظاہر ہے اشارت النص سے وغیرہ ذالک. تو اب اس اعتبار سے معنی کی طرف راجع ہے. اب معنی یہ جو ہے یہ جو وقوف علی المراد ہے نا، وقوف کے انواع میں بیان ہے نا. تو وقوف اگرچہ ظاہر میں مجتہد کی صفات سے ہے لیکن یہ راجع ہے معنی کی طرف، کہ مجتہد جو مراد پر واقف ہوگا تو اس صورت میں مراد ظاہر بھی ہوگا مجتہد کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ معنی کی طرف راجع ہو جاتا ہے. وقوف مصدر مجہول نہیں، ہاں وقوف مصدر مجہول نہیں، وقوف تو یہ معنی پر وقوف. ہاں معنی پر وقوف جو ہے ہاں معنی کا ظاہر ہو جانا، اس لیے کہ وقوف کو مجہول سے تعبیر کریں گے تو ٹھیک لفظ نہیں مناسب نکل رہا ہے. تو مجتہد جو واقف ہو رہا ہے مراد پر، ٹھیک ہے، جب مراد پر مجتہد واقف ہوا تو مجتہد کے لیے مراد ظاہر ہوا. ٹھیک ہے، اب یہ جو معنی ظاہر ہو رہا ہے مجتہد کے لیے عبارت النص سے ظاہر ہے کہ اشارت النص سے ظاہر ہے. اور یہ جو چاروں اقسام ہیں تو چاروں اقسام یہ در حقیقت یہ ہے مجتہد کے اعتبار سے، لیکن یہ راجع ہو جاتا ہے اس معنی کی طرف اور معنی کے واسطہ سے لفظ کی طرف ہے نا. ظہور کس اعتبار سے ہوا؟ ہاں اس معنی کا ظہور ایک تو یہ کہ مجتہد اس معنی پر واقف ہوا کس کے ذریعے سے، اور پھر جب واقف ہوا تو وہ معنی ظاہر ہوا. اب اس کا ظہور جو ہے عبارت النص سے ہوا ہے، اشارت النص سے ہوا ہے، تو اس اعتبار سے معنی کی طرف راجع جاتا ہے. اور لفظ کی طرف بھی کہ وہ معنی لفظ سے جو ظاہر ہے بطریق عبارت النص یا بطریق اشارت النص. تو کہا کہ لیکن یعول الی حال المعنی، لیکن معنی کے حال کی طرف یہ راجع ہے اور اس کے واسطہ سے معنی کے واسطہ سے لفظ کی طرف راجع ہے. لفظ کی طرف جب راجع ہوگا تو اس وقت کیا چیز مطلب کس کا اعتبار ہوگا تقسیم میں؟ جیسے معنی میں اگر اعتبار ہوگا تو ظہور کا ہوگا کہ ظہور کیسے ہوا. ہاں اب ظہور جو ہوا معنی کا ٹھیک ہے، کہ لفظ سے، لفظ سے معنی کا ظہور بطریق عبارت النص،
لفظ سے معنی کا ظہور بطریق اشارت النص، تو لفظ کی بھی طرف بھی نسبت ہو رہی ہے اس کی، لفظ کی تقسیم بھی ہو رہی ہے۔ وَلِذَا قِیل، اسی وجہ سے کہا ھذا تقسیم للمعنی دون اللفظ، کیونکہ لفظ کی طرف بالواسطہ ہے، معنی کے واسطہ سے ہے نا، تو کہا کہ یہ تقسیم معنی کی ہے، لفظ کی نہیں ہے۔ وہی اربعۃ، یہ چار ہیں، یہ بھی چار ہیں، الاستدلال بعبارۃ النص و باشارتہ و بدلالتہ و باقتضائہ، یہ تقسیم بہت ہی اہم ہے، یہ اقسام چاروں ہے نا۔ ہاں لیکن یہاں پر جو کہہ رہے ہیں استدلال بعبارۃ النص، یہ اس میں بھی ذرا تفاہم ہے۔ ہاں استدلال بعبارۃ النص یہ بھی جو ہے مطلب یہ مجتہد کی صفت ہو جاتی ہے۔ ہاں بات وہی ہوگی کہ معنی نہیں، تو یہ تو مجتہد کے مراد پر واقف ہونے کے اعتبار سے تو تقسیم ہی کی گئی ہے نا۔ ورنہ اب ہے تو یہ معنی کی ہے، کیونکہ بھائی نظم معنی کے چلنا ہے، ہاں تقسیمات انہیں کی چلنا اب چونکہ اس میں راج معنی کی طرف ہے، اس اعتبار سے نظم کی قسم ہو رہی ہے۔ وہی اربعۃ ایضا الاستدلال بعبارۃ النص و باشارتہ و بدلالتہ و باقتضائہ، لأن المستدل ان استدل بالنظم، اگر مستدل استدلال کرے نظم سے، فإن کان مسوقا فهو عبارۃ النص، جس معنی پر وہ استدلال کر رہا ہے اس معنی کے لیے وہ نظم جاری کیا گیا، تب تو عبارۃ النص ہے، ورنہ اشارۃ النص ہے۔ وَإِن لَمْ يَسْتَدِلَّ بِالنَّظْمِ، اگر استدلال نہ کرے نظم سے بلکہ استدلال کرے معنی سے، فَإِن كَانَ مَفْهُومًا مِنْهُ بِحَسْبِ اللغۃ، اگر وہ مفہوم ہے لغت کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے کا کیا مطلب، یعنی اس زبان کا جاننے والا اس کلام کو کہ نفس سماع سے یہ معنی سمجھتا ہو، زبان جاننے والا اس لفظ کے نفس سماع سے یہ معنی سمجھتا ہے، تو یہ جو ہے یہ کیا ہو گیا، دلالت النص ہو گیا۔ مثال کے طور پر فرمایا گیا لا تقل لهما اف ولا تنہرهما، تو لا تقل لهما اف جب کہا کہ ماں باپ کے لیے اف نہ کہو، تو اب زبان جاننے والا اس جگہ اس عبارت سے یہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ کو ایذا منع کیا گیا ہے نا۔ ہاں حالانکہ ایذا پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ نہیں ہے، ہاں لیکن لفظ کا انداز ہی ایسا ہے کہ اس انداز سے اس زبان کا جاننے والا اتنی بات سمجھ لیتا ہے۔ اور ذرا آسان کریں گے تو یہ کہہ لیجئے کہ زبان جاننے والا نفس سماع سے جو لفظ بولا گیا ہے اس لفظ سے ایک علت سمجھ لیتا ہے، ایک علت مستفاد ہے، وہ اس علت استخراج نہیں کرتا بلکہ لفظ ہی اس علت پر دلالت کر دیتا ہے۔ اب وہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی وہاں وہاں وہ حکم وہی سمجھ لیتا ہے وہ سامع، لہذا جس چیز میں ایذا ہو، مارنے میں ہے، گالی گلوچ کرنے میں ہے، برا بھلا کہنے میں ہے، اطاعت نہ کرنے میں، جن چیزوں میں ہے سب کا حکم یہیں سے معلوم ہے۔ ابھی معنی سے استدلال ہوا ہاں کہ بھئی ایذا جہاں جہاں ہوگی، ہاں اور یہ جو ایذا مفہوم ہوئی ہے بحسب لغت مفہوم، بحسب لغت، اور قیاس میں اور دلالت النص میں یہ فرق ہے۔ قیاس میں جو علت ہے وہ مجتہد کا استنباط ہوا کرتا ہے، اور یہاں جو علت ہے وہ نظم نص سے سامع کے لیے مفہوم ہوتا ہے، استخراج مطلب استخراج میں کوئی بھی مطلب اہل زبان کو سنتے ہی اس علت کو ہاں رسائی ہو جائے گی۔ سمجھ یہ پڑھنے کے زمانے میں یہی پھنس رہا تھا، دلالت النص میں یہاں بھی علت اور وہاں بھی علت ہے نا، تو یہ ہے فرق اس میں۔ وَإِن لَّمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ، اگر کہاں گیا پیچھے کی بات رہ گئی، وَإِلَّا اگر وہ معنی سے استدلال نہ کرے، یہ معنی سے استدلال کرے تو ایک صورت یہ ہوگی کہ وہ مفہوم ہو بحسب اللغت، تب دلالت النص ہے۔ وَإِلَّا اگر بحسب اللغت مفہوم نہ ہو، وہی صورت میں
اس پر جس پر وہ استدلال کر رہا ہے اس پر نظم صحت نظم موقوف ہو شرعن یا عقلاً. کیا مطلب؟ ہم اس نظم سے استدلال اس پر کرتے ہیں اس معنی پر، مگر اس طور پر استدلال کرتے ہیں، لفظ سے استدلال نہیں کرتے، معنی سے استدلال کرتے ہیں، اس طور پر کہ اس نظم کا جو معنی موضوع لہو ہے وہ معنی موضوع لہو یہ موقوف ہے اس پر. جب تک یہ ہوگا نہیں تو معنی موضوع لہو کا تحقق نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو اب یہ اس کا ثبوت جو ہو گیا بطریق اقتضاء النص، کیونکہ نظم اپنے معنی موضوع لہو کے اعتبار سے اس مفہوم کا مقتضی ہے، یہ مفہوم اس نظم کا مقتضا ہے، یہ اس اعتبار سے یہ اس پر استدلال کیا جاتا ہے. بغیر اس کے اعتبار کے وہ ناقص ہے. ہاں، یعنی وہ تحقق ہوگا ہی نہیں اس کا. مثال کسی کو کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، ہم نے یہ نہیں کہا کہ وضو کرو. ٹھیک ہے، تو نماز پڑھنے کا جو حکم دیا، آدمی بے وضو ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو اس صورت میں اگرچہ ہم نے وضو کا حکم نہیں دیا لیکن وضو کا حکم بھی اس میں مضمر ہے، کیونکہ نماز کی صحت موقوف ہے وضو پر. جب تک وضو ہوگا نہیں تو نماز کا تحقق ہو نہیں سکتا. تو گویا کہ میرا نماز کا حکم دینا یہ اس بات کا مقتضی ہے کہ وضو بھی کرو، ہے نا. ہاں، نظم کی صحت شرعاً موقوف ہوئی. ہاں، شرعاً موقوف ہو یا عقلاً موقوف ہو. فہو اقتضاء النص، تو وہ اقتضاء النص ہے. وَإِن لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَيْهِ، اگر نظم نص اس پر موقوف نہ ہو، صحت نظم موقوف نہ ہو. صحت نظم بولیں گے تو مراد نظم کا معنی موضوع لہو ہے، معنی موضوع لہو اس پر موقوف اگر نہیں ہے فہو من الاستدلالات الفاسدہ، تو وہ فاسد استدلال ہے. علامہ سیدجی انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ قریب آگے آنے والا ہے. وہ بعد معرفت هذه الاقسام، ان اقسام کی معرفت کے بعد پانچویں قسم ہے، یعنی پانچویں تقسیم ہے جو ان تمام کو شامل ہے. ای بعد معرفت هذه الاقسام العشرین الحاصلتی من تقسیمات الاربعۃ، ان 20 اقسام کے بعد جو ان 4 تقسیمات سے حاصل ہیں، یہ اقسام کی معرفت کے بعد پانچویں تقسیم ہے جو ان 20 اقسام کو شامل ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہی اربعۃ ایضا، یہ بھی 4 ہے. معرفت و مواضعہا و معانیہا و ترتیبہا و احکامہا. تو گویا کہ ایسے ہو گیا معرفت و مواضعہا، معرفت و معانیہا، معرفت و ترتیبہا، معرفت و احکامہا. تو یہ 4 تقسیمات ہیں. ہاں، 4 تقسیمات ہیں. تقسیم ایک ہے، اقسام 4 ہیں. اقسام 4 ہیں. ہاں، یہ پہلی 20 کی ہیں جو حاصل ہوئی ہیں. ہاں، پہلی 4 تقسیمات سے 20 اقسام حاصل ہوئی ہیں، ہاں، ان کی سب کی یہ جو اب تک 20 گزرے ہے نا، خاص عام مشترک معول ظاہر نص خفی مجمل مشکل، اور وہ سب وہ جو ہو کر کے سب جو 20 اقسام ہوئے، 20 اقسام کی معرفت مواضع، معرفت معانی، معرفت ترتیب و معرفت احکام. مثلا خاص ان 20 اقسام میں سے خاص رہ گیا. خاص کے موضع کی معرفت، موضع سے مراد ہے ماخذ اشتقاق، معانی کی معرفت، ترتیب کی معرفت اور احکام کی معرفت. تو حاضر تقسیم و اربعۃ اقسام، یعنی یہ بھی مسامحت کے طور پر حاضر یہ سولو من حاضر تقسیم اربعۃ اقسام، اس قسم کی بات عبارت ہونی چاہیے. انہوں نے سیدھے کہہ دیا کہ یہ تقسیم 4 اقسام ہے، اس تقسیم سے بھی 4 اقسام حاصل ہوتے ہیں. کیا؟ معرفت و مواضعہا. اب مواضع کی تفسیر کر رہے ہیں، یعنی ماخذ اشتقاق هذه الاقسام، ان اقسام کے ماخذ اشتقاق کی معرفت.
اور وہ ہے کہ ان لفظ الخاص مشتق من الخصوص، کہ لفظ خاص مشتق ہے خصوص سے، اور وہ ہے انفراد. خصوص کا معنی انفراد، منفرد ہونا. وہ ان العام مشتق من العموم وهو الشمول، اور وہ ہے شمول. وہ قس علیہ، اور اسی پر باقی اقسام کو قیاس کر. وہ معانیہا، یعنی معرفت و معانیہا، معنی المفہومات الاصطلاحیتی، اس کے معنی جو کہ مفہومات اصطلاحیہ ہیں ان معانی کی معرفت. وہ کیا؟ وہی ان الخاص فی الاصطلاح لفظ وضع لمعنى معلوم علی الانفراد، یعنی اس کی تعریف اصطلاحی. اصول فقہ میں جو تعریف ہے، تعریف لقبی دوسرے لفظ میں کہہ لیجیے، ہے نا. والعام ہوا منتظم جمع من المسمیات، عام وہ جو شامل ہو مسمیات یعنی افراد میں سے جمعیت کو، اور ترتیبہا یعنی معرفت و ترتیبہا، ای معرفت و ان ایہا یقدم عند التعارض، کہ تعارض کے وقت کس کو مقدم کیا جائے گا. مثلا اذا تعارض النص والظاہر، جب مثلا تعارض ہو جائے نص میں اور ظاہر میں تو مقدم کیا جائے گا نص کو ظاہر پر. وہ احکامہا یعنی معرفت و احکامہا، ان ایہا قطعی و ایہا ظنی و ایہا واجب التوقف، کہ کون قطعی ہے، کون ظنی ہے، اور کون واجب التوقف ہے. تو فرمائے کہ خاص قطعی ہے، اور عام مخصوص منہ البعض ظنی ہے، اور متشابہ واجب التوقف ہے. اب وہ متشابہ کے بارے میں ہم کیا کہیں گے کہ اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے، اور اس کی مراد کیا ہے اللہ جانتا ہے. ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جو اللہ کی جو مراد ہے وہ حق ہے. بس اس کی کوئی نہیں، بس یہ کہ جو فرما دیا تو وہی جو ہے حق ہے، اس کی حقیقت پر اعتقاد رکھتے ہیں. وہ قرآن کریم کی آیت ہے. جس کے دل میں بیماری ما تشابہ منہ ہو ابتغاء تعویلہ، وہ ہے. چلے غالباً امتحان تو آ رہا ہے، پڑھا ہے. واجب فَإِذَا ضُرِبَتْ هَذِهِ الْأَقْسَامُ فِي الْعِشْرِينَ، اور جب ان چاروں اقسام کی 20 میں ضرب دی جائے تو اقسام حاصل ہو جاتے ہیں 80، اور تقسیمات 5. وَهَذَا التَّقْسِيمُ الْخَامِسُ لَيْسَ فِي الْوَاقِعِ تَقْسِيمًا لِلْقُرْآنِ، یہ جو 5ویں تقسیم ہے در حقیقت یہ قرآن کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ قرآن کے جو اقسام ہیں ان اقسام کے جو نام ہیں اسامی ان کی تقسیم ہے. مثلا خاص کی تقسیم، عام کی تقسیم، مشترک کی تقسیم، معول کی تقسیم. وموقوف علیہ لتحققها، اور یہ جو تقسیم ہے یہ ان اقسام کے، اقسام قرآن کے تحقق کے لیے موقوف علیہ ہیں. یہ ان اقسام کا ان پر توقف ہے کہ یہ موقف ہے. جب انہیں اقسام اسی وقت معلوم ہو پائیں گے جب یہ چاروں چیزیں معلوم ہو پائیں گی، ہے نا. یعنی اس کی مثلا ماخذ مشتق کس سے ہے، اور اس کے بعد تعریف لقبی کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کا ترتیب کیا ہے، اور اس کے بعد حکم کیا ہے. اس کے بغیر جو ہے وہ نظم نص کا معنی متعین نہیں ہوگا، ہے نا. تو موقوف کون ہے؟ قرآن؟ نہیں، قرآن کے جو اقسام ہیں ان اقسام کے لیے اس تقسیم سے حاصل ہونے والے اقسام موقوف علیہ ہیں، ان پر موقوف ہے. مثال کے طور پر خاص کو لے لیجئے، خاص سے حکم کا تعین کریں گے تو خاص سے حکم کا تعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خاص معلوم ہو کہ کہتے کسے ہیں، اور اس کا حکم کیا ہے، اور اس کی ترتیب کیا ہے. تعارض ہو جائے تو کیا حکم ہوگا. تو یہ سب ہونے کے بعد ہی جو خاص ہے قرآن میں سے اس کے تعین معنی کی تعین ہوگی. تو
گویا کہ خاص قرآن کے جو یہ جو اقسام ہیں ان اقسام کی معرفت اسی صورت میں ہوگی حکم کی جبکہ یہ چیزیں معلوم ہوں. وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْجُمْهُورُ کیونکہ یہ تقسیم قرآن کی نہیں ہے اس لیے جمہور نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے. وَإِنَّمَا هُوَ اختراع فخر الاسلام اور یہ فخر الاسلام کی اختراع ہے اور مصنف نے انہی کی پیروی کی ہے. لیکن معاملہ کیا ہوا مصنف کے اور فخر الاسلام کے درمیان فرق ہوا تھوڑا سا. لیکن فخر الاسلام لما ذکر هذا التقسیم فی اول الکتاب سلک فی آخرہ علی سنتہ. فخر الاسلام نے جب اس تقسیم کو کتاب کے شروع میں ذکر کیا تو آخر تک اسی روش پر چلے اور مصنف نے مواضع اور معنی میں سے ہر ایک کو ذکر کیا اور ترتیب اور احکام میں سے ہر ایک کو ذکر نہیں کیا. ہے نا یہ تو ادھر ہی چل رہا ہے مطلب سنت فذکر تو انہوں نے ذکر ان کی بات چلی فخر الاسلام کی. فذکر کل من المواضع تو فخر الاسلام نے مواضع معانی اور ترتیب اور احکام میں سے ہر ایک کو ذکر کیا. فی کل من الاقسام اقسام میں سے ہر قسم میں. اور مصنف انما ذکر المعانی والاحکام فقط تو مصنف نے صرف احکام اور معنی اور احکام کو ذکر کیا مواضع کو اصلاً ذکر ہی نہیں کیا اور ترتیب کو بعض اقسام میں ذکر کیا فقط سب میں ذکر نہیں کیا. پھر جب مصنف فارغ ہو گئے تقسیم کے اجمال کے بیان سے تو شروع کی اب اقسام کی تفاصیل کا بیان.